الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام عزیزان گرامی قدر، علماء کرام، نوجوانان اہل سنت، اس گاؤں دے عقیدہ نال محبت کرنے والے، نبی پاک دے دین نال پیار کرنے والے، احباب دی وقار، یارانے طریقت، اللہ انتظامیہ دے تمام افراد نو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور چیئرمین صاحب جنہاں نے ساڑی میزبانی کی تھی، اللہ انہاں نو اور انہاں دے خاندان نو بھی انہاں ساریاں بچیاں سمیت برکت عطا فرمائے۔ اے بچے میرے کو تشریف فرما ہوئے اور وقت دا تعین کیتا، او وعدے دے مطابق میں حاضر ہاں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن و سنت دی روشنی گفتگو ہوئے گی۔ عزیزان محترم، اہل سنت دا جو مسلک ہے وہ اعتدال پسند مسلک ہے، جس نو صراط مستقیم آندن، سیدھے راستے والا، جس دے بارے آقا سرکار فرماندن ما انا علیہ و اصحابی، جڑا میرے اور میرے اصحاب دے طریقے تے چلے۔ جامع مسجد فاروق اعظم دے اندر آپ لوگاں دے اس اجتماع دے اندر میں آپ دی خدمت سے گزارش کرنا چاہنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دی شخصیات نو سمجھن واسطے پہلے قرآن دی آیت پڑھنی چاہیے، پھر روایت پڑھنی چاہیے۔ آپ کو سمجھ آگئی اس میں؟ اور صحابیت دے مقام واسطے صحابی رسول
روایت دا محتاج ہی نہیں، صحابی دی فضیلت واسطے آیت ہی کافی ہے۔ اس تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہندے فلاں صحابی کی شان میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، بندیاں دے بڑے بڑے عجیب و غریب سوال ہوندے نے، بندے کر دیندے نے۔ پھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ دے ایک استاد نے اعمش، وہ فرماندے نے کہ کسی عالم تے سوال کیتا کہ شیطان دی بیوی دا کی نا ہے، شیطان دی بیوی دا کی نا ہے اے دسو۔ انہاں فرمایا کہ بھئی جس لئے شادی ہوئی ہے نا، میں چونکہ وہ دے شریک نہیں ہویا اس واسطے میں اس بارے بیان نہیں کر سکتا کہ جس لئے انہاں دی شادی ہوئی ہے نا دو دی ابلیس دی تو دی بیوی دی، چونکہ میں تے شرکت ہی نہیں کیتی لہذا میں نو کوئی علم اس بارے نہیں۔ بندے انج دے عجیب و غریب سوال کر دینے، اور چونکہ ذہن کچا ہوندہ ہے، جس کھیت دا وارث کوئی نہ ہوئے اتھے جیڑا بیوی ڈگ پوے وہ اگ پوندا ہے۔ بچے میری گل دھیان نال سمجھو، جس کھیت دا محافظ کوئی نہ ہوئے، والی تے وارث کوئی نہ ہوئے، اتھے جیڑا بیج ڈگ پوے وہ دے اگن دے اسباب بن جاندے نے اور خدشات نے کوئی بھی اتھے اگ پوندا ہے۔ لیکن جیڑی کھیت دا کوئی وارث ہوئے نا اتھے بھی اگدے ہیں نا، لیکن وہ وارث او دے کھیت چو بوٹیاں تلف کر چھڑدا ہے تے جیڑی اصل چیز ہوندی ہے ان ران دیندا ہے۔ میری نسل سنی جیڑی ہے دے نوجوانہ دے جیڑے اکثر ذہن نے انہاں دا وارث کوئی نہیں، تے جے کناں دے ہیں تے اونج نلائک نے انہاں خیال کدی نہیں کیتا ساڈی زمین اچ کی پیا اگدا ہے۔ اس تو جڑی بوٹیاں زیادہ اگ پوندیاں نے اور انہاں دے خطرات نے، اس واسطے میں فوکس کرنا اس گل اتے کہ میں بچیاں نال گفتگو کراں تے انہاں نوں یہ سمجھان دی کوشش کرنا کہ اس بارے تانوں کلیئر ہونا تہاڈا ضروری ہے۔ اور میں اپنے بچیاں نوں اے فل فری ہینڈ دیتا ہویا ہے، فون تے ویسے آ کے کوئی بندہ بھی ٹائم لے کے او دے کول کوئی سوالات ہون وہ میرے کو پوچھنا چاہے تو اسی انہاں دے جواب اپنے بچیاں نوں دین دے پابند ہاں۔ اے انہاں تے ساڈا احسان نہیں، اے ساڈی ڈیوٹی ہے کہ اہل سنت دے نوجواناں دے ذہن دی تشفی اور تسلی کرنی۔ اے میں اس تو ایڈی تسلی نالانا کہ میرا عقیدہ جو میں پڑھے آئے اور میں تحقیق کیتی ہے میرے بزرگاں سان دیتا ہے نا، وہ بالکل کلیئر نیٹ اینڈ کلین ہے، وہ دے کوئی کسی قسم دا بھی کھوٹ شامل ہی نہیں۔ کوئی ایسا سوال کسے مائی دے لال کوڑ ہے ہی نہ جدہ سنیا کوڑ جواب نہ ہو، اور پچھو بھی اگر کوئی مڑ پیا جمے تو وہ یہ بنا سکتا ہوئے کہ میں کوئی ایسا سوال کراں جدہ سنی عقیدے چھ جواب نہ ہوئے تو ایسا ممکن نہیں۔ اس واسطے تسلی رکھنا تہاڈا کام ہے، یقین رکھنا تہاڈا کام ہے۔ عزیزہ نمان بندے پوچھتے جی فلاں صحابی دے حق وچ کوئی صحیح روایت نہیں، نبی کتنے 1.25 لاکھ نبی کم و بیش سن، ساریاں دے نام ہی نہیں ہوندے، ہن انہاں تے عقیدہ ہے کہ کوئی نہ
تو میں تو نہ آکھاں میں فلانے نبی دی شان وچ کوئی حدیث دکھاؤ تو تسی کی آکھو گے؟ تسی آکھو گے جی ہن حدیث بھاویں کوئی نہیں لیکن ایمان سارے تے رکھنا چاہیے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، انہاں تے ایمان ہے. بعد سنگی یہ آندن کہ جی بی بی پاک دی بڑی شان ہے، انہاں دوجیاں بہناں انہاں دیاں دی شان کیوں نہیں؟ تو حضرت علی دی بڑی شان ہے، انہاں دیاں دوجیاں براواں دی اونی کیوں نہیں؟ اسی کدی یہ پوچھے حضرت علی دی شخصیت تے ہزاراں کتاباں لکھیاں پہ ہیں. حضرت عقیل دی شان وچ ایک کتاب کوئی نہ لے کے بکھائے جائے تو برات ہو بھی علی دے. تو کیا انہاں دا اگر انہاں دی شان وچ کتاب کوئی نہیں یا انہاں دی شان وچ بیان کوئی نہیں یا حدیث کسے نہیں ملی تو اے دا مطلب ہونا سی اے کیویں لے لئیے وہ برا ہی نہیں؟ حضرت جعفر طیار حضرت علی دے بھائی نے انہاں دی شان وچ کیڑیاں کتاباں سنیاں تے وشیاں سارے رل کے لکھیاں؟ کوئی نہیں لکھیاں. لیکن دا مطلب یہ تو نہیں انہاں دا مقام تے مرتبہ ہی کوئی نہیں، برا ہی ہو نہیں. برا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 برا نے قرآن کہہ رہے ہیں تو ان دوجیاں دے نام ہی نہیں آؤندے تو مننا ہی کوئی نہیں. بھائی یوسف تے وچ ایک ہی ہے نا، تے سارے تو نکی حضرت یوسف نے، دوجے وڈے بھی نے طاقت والے بھی نے، لیکن شان اللہ حضرت یوسف نو زیادہ دے دیتی. بھئی دیاں رسول اللہ دیاں 4 نے، شان اللہ فاطمہ زہرا نے زیادہ عطا فرما دیتی. جی میں یوسف علیہ السلام دے براوان مننا پوندا ہے نا، پاویں انہاں دی شان حضرت یوسف جتنی نہیں، ایویں زہرا پاک دیاں بہناں نو مننا پوندا ہے. شان انہاں دی اتنی نہیں جتنی سیدہ زہرا پاک دی. اور وہ دی بھی وجہ ہے کہ انہاں چو حضور دی نسل نہیں چلی، سیدہ فاطمہ زہرا چو حضور دی نسل چلی ہے. انہاں چو اگر اولاد ہوندی اور انہاں دی نسل چل دی تو اسی انہاں نے سیدہ کھڑا، چونکہ انہاں چو نسل نہیں چلی. اور انہاں نے اسلام دا زمانہ تھوڑا پایا ہے. بی بی فاطمہ زہرا نے اسلام دا زمانہ انہاں نالوں زیادہ پایا ہے. تو اس چیز نو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی صحابی معصوم نے، جواب اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ نبیاں تو بعد کوئی بھی معصوم نہیں. نبی صرف معصوم نہیں، فرشتے معصوم نے، اس تو علاوہ کوئی معصوم جنت دیاں حوراں دی یا وہ گل نہیں. ایتھے جڑے زمین وچ اسی وسنے صرف انبیاء معصوم نہیں. متوجہ ہو آپ حضرات؟ لیکن صحابہ دی عظمت ایسی ہے جس دا پہلا پیمانہ اللہ دا قرآن. میرے جڑے بچے بیٹھے ہو آپ احباب دھیان نال اس بات نو سماعت کر لو. میرے اللہ نے 1400 صحابہ نے حضور دی بیعت کی ہے. مدینہ شریف دے مکہ شریف دے نال ایک مقام ہے حدیبیہ، اس مقام دے 1400 صحابہ نے حضور دے ہاتھ رکھے. اور کس وجہ تو دی ریزن کی سی؟ حضور کوڑے خبر پہنچی کہ عثمان غنی مکہ وچ مشرکین نے شہید کر دیتے، تو حضور نے انہاں دے خون دا بدلہ لین واسطے صحابہ کو بیعت لئی. جدو 1400 صحابہ حضور نے انجات کیتا ہے، صحابہ نے حضور دے ہاتھ رکھے، تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ مومنہ نال راضی ہو گیا ہے
گل اتوں تھی ہوندی تے بندے آکھنا وہ ہور مومن نے، کیونکہ وہ انج دی گل کر لیندے نا مڑ وچ بانڈ۔ اللہ فرمایا کنہ نال راضی ہو گیا، اذ یبایعونکا، محبوبہ جنہ تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے تیری بیعت کیتی ہے انہاں تے میں راضی ہو گیا۔ اچھا اللہ انہاں بندیاں تے راضی ہو سکتا ہے جنہ دے اندر کھوٹ ہوئے؟ ویکھو نا ہاتھ حضور دے ہاتھ تے زبان اچوں پہ نکلدا ہے کہ سونیا اسی تواڈے نال لڑاں گے، اپنیاں جاناں قربان کران گے، تو خالق فرماندا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ پھر اے ویکھو نے بندہ نے پہلا اللہ اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں مومنہ تے راضی ہاں، بندے آکھنا او مومن ہو رہا ہے جنہ دی یہ گل ہوئی ہے۔ اچھا اللہ فرمایا اذ یبایعونک، جنہ بیعت کیتی ہے، بندے آکھنا بیعت بھی ڈھیر سارے بندیاں کیتی ہو، پتہ نہیں کیڑی بیعت دی گل ہے۔ اللہ فرمایا تحت الشجرہ، جنہ کی کردے ہیٹھ کیتی ہے۔ کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں گئی؟ اللہ فرمایا تحت الشجرہ، جنہ کی کردے درخت ہیٹھ تیری بیعت کیتی ہے، محبوبہ میں انہاں سارے نال راضی ہو گیا۔ او بندیاں انہاں بندیاں دی تعداد صحابہ دی 1400 ہے، جنہ نال رب فرمایا ہے کہ سونیا جنہ ککر دے درخت دے ہیٹھ بے کے تیرے ہاتھ رکھے ہے نا، میں انہاں تے راضی ہو گیا۔ صرف راضی جدوں بندے عہد کر دیں نا، وہ مڑا ہاتھ رکھ دیں تے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ دیں، مڑ سارے وہ آج رکھ کے چاندے لو بھی عہد پکا ہے۔ جدوں انہاں حضور دے صحابہ نے حضور دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ لیا نا، تے اللہ فرمایا ہے محبوبہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ تھلے تیرا ہاتھ ہے، وچ انہاں 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے تے انہاں دے اتے اللہ دا ہاتھ ہے۔ کوئی گل نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جیڑے میرے بچے نہ دل کردہ ہوئے قرآن ہن کھول لے، تو جیڑا بندہ آیت کولوں بنائے ہو تو بے ایمان ہوندا ہے۔ ایک پاس سے ہاتھ حضور دا ہے، ایک پاس سے ہاتھ اللہ دا ہے، وچلے سن نبی دے صحابہ دا ہاتھ تھے، انج سوچن والی گل ہے جیڑا ہاتھ ایڈیاں پاک ہتھاں دے وچ آ گیا ہے، اجی او ہاتھ بھی پاک نہیں ہویا تو مڑ پاک ہویا دنیا تے کیڑا ہوئے گا؟ وہی آپ کو سمجھ آ رہی؟ پھر ایک جڑا قرآن پاک دی آیت ایک جملہ ہے نا، ایک حصہ ہے آیت دا، وہ انتہائی اہمیت دا عمل ہے۔ اسی سنی یہ گل کرنے آپ کہ جیڑا بندہ کسے کامل پیر دا مرید ہو جائے نا، وہ گمراہ نہیں ہوتا، اور یہ گل بالکل پکی ہے، یہ کچی نہیں، کہ جیڑا کسے کامل پیر دا مرید ہو جائے، او دا بیعت ہو کے او دا شاگرد ہو جائے، مرید شاگرد ہونا ہی ہوتا ہے نا، کہ جی میں تو اڈے کو دین سکھنا ہے۔ جیڑا کسے کامل دے ہاتھ تے بیعت ہو جائے او گمراہ نہیں ہوتا، پیر او دی راکھی کرتا ہے، او دی حفاظت کرتا ہے۔ تے جیڑے صحابہ نے ایک تے مرید ہوئے نے نبی دے، جدو بیعت کی تھی تے مڑ اللہ تو کی فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما دیں ان الذین یبایعونکا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے میرا محمد، انما یبایعون اللہ، وہ اپنے رب کے مرید بن گئے ہیں۔ اس کائنات تو ان مرید ملن گے، کوئی کسے پیر دا کوئی کسے پیر دا، لیکن اللہ دے مرید اگر تو ان نظر آئے تو رسول اللہ دے صحابہ نظر آؤں گے، جڑے اللہ دے مرید نے، آئے آئے واسطہ رسول اللہ نے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونکا، محبوب جو آپ کی بیعت ہوئے، انما یبایعون اللہ، وہ اپنے رب کے مرید ہو گئے۔ حضرات
حضرات تسی یہ تصور کر سکتے ہو کہ جنہ بندیاں دی بیعت دا اے عالم ہوئے کہ ہاتھ رسول اللہ دے ہاتھ تے اتو قرآن دا رب دا فرمان انہاں بندیاں دے اندر کھوٹ ہو سکتا ہے. اور میں اس دی عظمت دے ہون ایک حدیث پیش کرنا چاہنا جیڑا ایک اے حدیث اپنے ذہن چ رکھ لے تے اے آیت جیڑی میں پڑھی ساری زندگی صحابہ دے بارے ہو دے ذہن چ ڈاؤٹ آ جائے تو میں ذمہ دار. ایک اے آیت جیڑی میں پڑھی ہے ایک حدیث میں صرف پڑھنی بس. تقریر پھر اور بھی کراں گا لیکن صرف ہی دو گلاں بھی ذہن چ رکھ لے تے دوجیاں سنن دی لوڑ ہی نہیں کہ بھئی جنہ رسول اللہ دے ہاتھ چھات دیتا ہے وہ بندے غلط ہو سکتے تو اللہ پہ فرماندہ ہے محبوبہ میں نہ تے راضیاں تو میرا کوئی مرید ہوئے تے میں ہو سکتا ہے پتہ نہ لگے بھئی اے دے اندر کھوٹ ہے تو جڑے رسول اللہ دے ہوئے نے تو مڑ رسول اللہ تے بھی کسے بندے نے ہو سکتا ہے کہ جی وہ نندیلہ دے بید نہ ہوتے انہو علیم بذات الصدور اللہ تے پتہ آنا بھئی ادرو کی میں دن کیوں راضی ہوئے ہیں. سنیے بدر دی جنگ ہوئی جنگے 313 بندے ایتھے 1400 بندہ سی اوتھے 313 بندے سی سامنے ہزاراں دا لشکر ہے. میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ حضور نے فرمایا صحابہ ساڑھے کو تلواراں بھی نہیں کسے کو تلوار ہے تو کسے کو سوٹا ہے اگلے تیران تلواراں نہ لیس نے چاند گھوڑے تے اٹھنے ایک اٹھ تے ترائے بندے سواری کر دے واری وٹی نال تے حضور بھی اپنی واری نالی مان دے اے سامان دا عالم سی جنگاں صرف سامان نال نہیں لڑیاں جاندیاں ایمان نال لڑیاں جاندیاں. بدر دے میدان اچ پہنچے تے حضور نے فرمایا صحابہ ساڑھے کو ہتھیار بھی تھوڑے تے تعداد بھی تھوڑی انہاں کو ہتھیار بھی باڑن تے ساڑھے نال ہوئن بھی 3 گنا اے 313 سانو 1000 تو زیادہ سا اے ایک شیوت مقابلے 300 ایدے ہتھیار کوئی نہ ہوتے ہتھیار آئے انہاں لوہے دیاں جیکٹاں پائیاں ایدے پوریاں کمیداں بھی کسے کول نہیں. صحابہ ہون کی کرو گے سارا نہیں بیان کرتا حضرت سعد دی گل بیان کرتا. حضرت سعد بولے تو انہاں کہ یا رسول اللہ انج نہیں آندے جی میں بنی اسرائیل آکھیا سی فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ تسی تے تواڈا رب جا کے لڑو ساتھوں نہیں لڑیندا. یا رسول اللہ اسی تواڈے نال آئے ہیں تسی آکھو تے عدن سمندر دا ایک مقام ہے آخری کنارہ اس ویلے گنیا جاندہ سی اس سائیڈ دی دنیا دا. یا رسول اللہ تسی عدن تک بھی آکھو تے اسی تواڈے نال چلیں گے. میں صدقے جاواں صحابیت کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر سن ذبح کر دیتا جائے پھر زندہ کر دیتا جائے پھر ذبح کر دیتا جائے پھر زندہ کر دیتا جائے یا رسول اللہ اسی پھر تواڈے تو قربان ہوندے رہے. اللہ تاں اللہ فرمائے اولئک حزب اللہ محبوبہ اے میری جماعت ہے. حزب اللہ دا کی مطلب ہے اللہ دی جماعت اے واحد جماعت ہے. دنیا ہوتے جماعتاں اور بھی ہیں مثلا اے اتاریاں دی جماعت ہے اے چشتیاں دی جماعت ہے اے صابریاں دی جماعت ہے اے بھی ہیں ساریاں واسطیاں نال اللہ دیاں لیکن اے صحابہ دی جماعت ہوئے جنہوں اللہ ڈائریکٹ آکھے اولئک حزب اللہ اے اللہ دی جماعت ہے. اے کسے پیر دے مرید نہیں کسے پیر دی جماعت نہیں اللہ دی جماعت ہے جنہوں نے صحابہ آکھیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتے ہو آج تسی بھی زمین تے جاؤ. اجے اتھے وہ پہاڑ موجود ہے جنہوں جبل ملائکہ آکھیا جاتا ہے. بدر دے میدان ہے اگر اللہ تعالیٰ لے جائے تو بندہ ہے نا چیز حاضر ہویا ہے اتھے ایک پہاڑ اجے موجود ہے جدے اتھے لکھیا ہویا ہے جبل ملائکہ. اتھے فرشتے آئے
اور حضور دے صحابہ دے موڈیاں نال موڈا لا کے کھلو گئے کہ سونیا انہوں آکھ کلے نہیں اللہ دے فرشتے انہاں دے نال نے۔ ہون ایتھے ایک گل بڑی قابل غور ہے جڑی شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے کہ جڑے فرشتے بدر دی جنگ صحابہ نال شریک ہوئے نے اللہ انہاں فرشتیاں نو باقی فرشتیاں دا سردار بنا چھڑیا ہے، کیونکہ جنگ بدر نبی دے صحابہ نال رل کے لڑے نے، جی میں او صحابہ دے سردار نے ایویں اے فرشتیاں دے سردار نے۔ جنگ ہو گئی، مسلمانان فتح نصیب ہوئی، طویل داستان عشق و محبت ہے۔ اس تو بعد دوسری جنگ احد ہوئی، اس تو بعد تیسری جنگ خندق ہوئی، وہ چھوٹے چھوٹے سرایا اور غزوات ہوئے لیکن مین جنگاں یہی ہوئیاں۔ اس تو بعد بڑی جنگ فتح مکہ سی، جدو حضور مکہ فتح کرنا آستے جان لگے تو حضور نے حکم فرمایا کہ ساڑیاں تیاریاں نو خفیہ رکھیا جائے، ایدی خبر دشمن تک نہ جائے، انہوں خفیہ رکھنا ہے، حکم ہو گیا ٹھیک ہے۔ اور اے پھر جنگی راز ہوندے نہیں جڑے کہ دشمن نو نہیں دسنے ہوندے، وہ ایک جنگی راز سی کہ اسی حملہ کرنا ہے، خفیہ کرنا ہے اور اچانک کرنا ہے، اس نو دسیا نہ جائے۔ تو جدو تیاریاں مکمل ہو گیا تو حضور حضرت علی نو فرما دے نے، نال ایک اور صحابی بھی نے، نام مستحضر نہیں، کہ علی جاؤ مدینہ تو کچھ فاصلے تے ایک مقام ہے روضہ خاخ، اتھے ایک عورت ملے گی، او دے کول ایک خط ہے، وہ خط لے کے آؤ۔ وہ گئے حضرت علی، انہوں نے وہ خط جڑا ہے وہ لے لیا، اس عورت کو لے کے آپ واپس آئے، حضور سرکار نو خط دیتا، وہ لکھن والے حضور دے صحابی نے، خط کافران والے مشرکین مکہ والے، لکھن والے صحابی نے، اور لکھیا ہویا ہے کہ مکہ والے آؤ محمد رسول اللہ تواڈے تے حملہ کرن لگے، اپنا بچاؤ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اے واضح اور سری غلطی ہے، اینو کوئی تعویل کر کے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے غلطی نہیں، غلطی اینو غداری کہہ دیں، دشمن کے راز کھولنا۔ حضور نے اس صحابی نو بلایا، آ بھائی اے خط تو لکھیا ہے؟ انہاں مان لیا جی میں ہی لکھیا ہے۔ کیوں لکھے؟ جی میں اس تو لکھیا ہے کہ میرے کچھ رشتہ دار مکے وچ نہیں، تو میں کافرانو اطلاع اس تو دیتی ہے کہ اس وجہ تو میرے جڑے اتھے رشتہ دار نے انہاں تو ہاتھ تھوڑا کرن دے، انہاں نال سختی نہ کرن، شدت نہ کرن، اے انہاں دا بھول پن سی، غلطی سی، سری جرم سی۔ جدو انہاں اقرار کر لیا حضرت عمر کول بیٹھے سا، انہاں تلوار کاٹ لی، انہاں کہ سونے ہن میں اجازت دیو میں اس غدار دی توڑ لا دیا۔ جڑی گل حضرت عمر نے کی تھی وہ سزا ٹھیک ہے، سزا یہی بننی سی، جرم جو ایڈا سی، لیکن بھائی سنیے میرے نبی نے فیصلہ کی فرمایا، اے وہ چیز ہے جڑی صحابہ دے بارے بولن نہیں دین دی۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا عمر انہوں سزا نہ دے، اے بدر دی جنگ شریک سی تے اہل بدر نال رب دا وعدہ ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، ہن اج تو بعد تساں جو عمل بھی کرو میں تواڈے اوتے جنت واجب کر کے تانوں معافیاں دے چھڑی۔ غلطی بھی صحابی کو حضور دے سامنے ہوئی اور غلطی دا اقرار بھی ہو گیا، لیکن حضور کی فرما دیں، حضور فرما دیں نا رب دا وعدہ ہے کہ میں تو جنت دے چھڑیے، عمر ان چھوڑ دے، اے دے نال حجت نہ کر، چھوڑ دے اس نو۔ رسول اللہ دے سامنے صحابی، یا رسول اللہ اس نے شراب پیتی، شراب پینا جرم ہے، شراب شریف ہے، شراب پینا جرم ہے،
شراب پی لئی، حضور دے سامنے پیش کیتے گئے، یا رسول اللہ اس بندہ تھوڑا صحابی ہے نے شراب پی لی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے سزا دی امپلیمنٹیشن کی تھی، جڑی شریع سزا ہے سی۔ صحابہ کرام نے سزا تو بعد انہوں نے برا آکھنا کہ تو اینج دا کام کیتا ہے، حضور دا صحابی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ انہوں برا نہ کیا کرو، انہو یحب اللہ و رسولہ، اے اللہ تے اس دے رسول نال محبت کرنے والا ہے۔ عزیزہ نے بھی وقار صحابہ نے تے حضور دے سامنے اگر غلطیاں بھی کیتیاں تے میرے نبی نے انہوں نے معاف کر دیتا ہے کہ میرے صحابہ نے۔ حضور فرما دیں اللہ اللہ اصحابی، میں صحابہ دے بارے تو ان رب تو ڈرانا، ایمان والو لا تسبوا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ نے برا نہ کیا جو تواڈے سردار نے۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا آخری زمانے چ ایک جماعت آئے گی جڑی میرے صحابہ نو برا آکھے گی۔ یا رسول اللہ انہاں واسطے حکم کیے، فرمایا انہاں تو دور رویا کرو۔ توجہ حضرات کے کوئی نہ، فرمایا انہاں تو دور رویا کرو جڑے میرے صحابہ نو برا آکھن۔ ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم، انہاں دا لنگر نہ کھاویا کرو جڑے صحابہ تے تبرہ کر دے ہو۔ اے حضور دی حدیث پیش کر رہے ہیں نا میں تو اڈے گئے، میرے آقا سرکار نے فرمایا وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، میں سنیاں نے روز گال سمجھے نا جڑے میرے سنی بھرا نے کہ تسی اے جڑے سنی بچے ہو، میں روز یہ دسنا گا اس تو دسنا با پکا لو جی میں پاڑے پکائی دیا ہے، ایک دونی دونی دو دونی چار ہے، وہ تقرار کر دیا نا سکول ویچ پاڑے یاد کرنا آستے، تو میں یہ تقرار کرے نا تو انکی تسی یاد کر لو، او میں آنا تسی قدو شریف کیوں سدے ہو؟ سننی نہ ہو تسی آدھے ہو قدو شریف، حضور سرکار دے منہ نال ایک باری لگ گئی تے حضور نے یہ کوئی نہیں آکھیا میں ان قدو پسند ہے نالے بھی تو اندر سا، اے حضور نے یہ کوئی نہیں آکھیا حدیث ہے کہ میں قدو بڑا پسند ہے، اے ویکھن والےاں ویکھیا ہے کہ کدو تے گوشت پکا سی تے حضور او دے وچوں کدو کھا رہے سن۔ جڑی حدیث پوری ہے نا وہ یہ نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں کدو نال بڑی محبت رکھنا، یہ میری نظر چ نہیں گزری ہوے گی حدیث، میری نظر چ نہیں گزری، میری نظر جڑی حدیث آئی ہے میں وہ پیش کر رہا کہ کدو اور گوشت پکا سی تے صحابی کہتے ہیں حضور وہ دے وچوں کدو تلاش کر کے کھا رہے سن، یعنی بوٹیاں ہٹا کے وچوں کدو تلاش کر کے حضور کھاندے سن۔ سو سن سمجھ آ گئی کہ حضور کدو پسند کرتے، اب نو سمجھ آ گئی حضرات۔ ہن اسی کدو نہ نیا شریف، توجہ ہے حضرات، جیڑی جتی حضور دے قدماں نہ لگ جائے اسی اس چمڑے نو جتی کدی نہیں آکھیا، نالین شریف آنے، تے جیڑی بیوی دا حضور نال نکاح ہویا ہے جے تو کدو نو شریف آنا ہے تے جوڑے نو نالین شریف آنا ہے تے جیدے نال رسول اللہ دا نکاح ہویا ہے، جیڑا بندہ تاریخ تو فیصلہ لے کے حضور دی ازواج مطہرات تے تبرہ کرتا ہے وہ بندہ رسول اللہ سرکار نال غداری دا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئیے گل دی کہ نا بھائی بھائی، اور میں دستا ایک کو ہندی ہے گستاخی، وہ تو ظاہر ہے ہی جرم، ایک کندہ ہے گستاخی بے کے سننا، وہ دے تو گھٹو بھی نہیں، گستاخی کرنا جتنا جرم ہے نا گستاخی سننا میں اڈا ہی جرم ہے۔ وہ دا ایک آسان جا حل ہے کہ جتھے گستاخی ہندی پی ہوئے ہو تو دور ہو جاؤ، نہ لڑائی کرو ہندی جو نہیں، نہ تکرار کرو ضرورت نہیں، اسی انہیں جوگے نہیں، لیکن اتھے بے کے سنو بھی نہ اتھو اٹھ کے دور ہو جاؤ۔
قیامت والے دن اے تے آکھن والے ہوواں گے یا رسول اللہ منہ نہ پدیندا ہوں تیرے گھر والیاں دا گلا سنیا کوئی نہیں. اینا تے بندے وچ غیرت ایمانی ہونی چاہیے. عزیزاں نے گرامی قدر میں تے جرت تو حیران ہونا اس بندے تو جڑا حضور پاک دی پاک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ. آپ حضرات کو شاید علم نہ ہوئے حضور پاک سرکار دیاں ساریاں بیویاں اللہ پسند کی دیاں اور بالخصوص اما عائشہ صدیقہ دا مرتبہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میری اے بیوی میرے واسطے چنی بھی رب ہے تے میرے نالے دا نکاح بھی میرے اللہ پڑھایا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ دا حضور نال نکاح کنے پڑھایا ہے؟ اللہ سونے نے. تو آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہو اور سینسیبل ہو عقلاں والے ہو شعور والے ہو اس گل تے سوچنا چاہیے کہ اسی سنی ایڈے بادشاہ اسی آنے کتا غار دے باہر بہ جائے تے وہ پاک ہو جاندہ ہے. کتا غار تو باہر بہ جائے تے پاک ہوندہ ہے. تے جدی ساری زندگی محمد عربی دے حجرے چ گزری وہ اما عائشہ صدیقہ کتنی پاک ہو سی. کوئی سمجھ آئیے گا ویکھو نا کتا ولیاں دی غار تو باہر آ کتا ولیاں دی غار تو باہر وہ ولی نے نبی نہیں نبی بھی ہوندے تے میرے نبی دی تے نبیاں تو بھی شان بلند دے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. سارے انبیاء دیاں خوبیاں ایک پاسے میرے پاک نبی دیاں خوبیاں ایک پاسے. سوچنے آلی گل ہے کہ کتا غار تو باہر بہ جائے تے انہاں دا فیض بھی جاندہ ہے. تے اسی آ سنی مڑ ولیاں دے مزار تے جانے آ تے پیر بھی سان سدے نے بس ساڈیاں وڈیاں دی مزار تے بھی بہت فیض دیندا ہے تے اگوں مریداں تو کوئی نہیں اکھیدا بس تواڈیاں وڈکیاں دی مزار تے باہر بویے تے فیض دیندا ہے. تے جیڑی محمد عربی دے گھر رہیاں نے چلو میں ایک گل سنانا تو انہوں نے سمجھ آ جائے. آج یہ تقریر تھوڑی لمبی ہونی ہے گھبرایا جناب. اچھا حضور دے ایک صحابی نے وہ حضور دی خدمت حاضر ہوئے تھے. حضور سرکار نے فرمایا کہ میں کسی نال زیادتی کیتی ہوئے نا تو میرے تو اپنا بدلہ لے لو. یہ حضور دا سان سکھانا سی کہ کسی نال زیادتی نہیں کرنی چاہیے. یہ ساڑھے سکھان واسطے سی. حضور دے بعد عمل ساڑھے سکھان واسطے ٹھیک ہے. ایک صحابی عرض کردن یا رسول اللہ فلان جنگ تو سمن چھڑی ماری سی میں وہ بدلہ لینا چاہتا. حضور فرما دینا آجا لے لے بدلہ. وہ چھڑی حضور نے انہوں نے آتے چھا پڑھائی کہا چھڑی آتے اپنا بدلہ لے جنہی کو میں ماری سی انہی تو بھی مار لا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جدو میں چھڑی تو سا ماری سی میں کمیز لائی سی ذرا تسی بھی لاؤ. میرے پاک نبی سرکار نے اپنی کمیز اتار دی اٹھا دی تھی. وہ پچھے آئے تے حضور دے دو کندیاں دے درمیان جڑے اے کندے ہوتے ہیں اینا دے سنٹر جڑا کبوتری دا انڈا ہوندہ ہے نا ایڈی مہر نبوت سی جدے تے لکھیا سی محمد الرسول اللہ. اے حضور دی نشانی سی نبوت دی علامات نبوت چیکے علامت سی حضور دی پشت مبارک ہوتے مہر نبوت سی. او دا سائز جدہ سی جدہ کبوتری دا انڈا ہوتا ہے اور او دے ہوتے لکھیا سی محمد الرسول اللہ. او صحابی رسول پیشاں آئے تے تھلے بے کے نا تے اپنا سینہ حضور دی پشت دے نار چل آیا تے ہوٹ اس مہر نبوت دے اتے رکھے تھے. حضور فرماندے نے بھئی بدلہ لے ایک ہی پیا کرنا ہے. تو صحابی رسول فرماندے نے یا رسول اللہ غرض من قصاص نہ بود غرض من آبود کے مہر نبوت را بینم و آزائے ترا مسکنم کہ شما فرمود من مس جلدی لن تمسہ النار.
یا رسول اللہ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں سی کہ میں تواڈے تو بدلہ لواں، میرا تے صرف یہ مطلب سی کہ جیڑی شاید تواڈے نال لگ جائے ان جہنم دی اگ نہیں لگدی، توڑا ایک واری نال تے لگ جاواں۔ ہائے ہائے، واہ صحابہ تواڈے کڈے عشق والے عقیدے سن، واہ صحابہ تواڈے عشق دی مقام تو صدقے جاواں۔ صرف یہ عقیدہ ہے کہ سونیا شما فرمود من مس جلدی لن تمسہ النار، جیڑا من مس ہو جائے ان جہنم دی آگ مس نہیں کرے گی۔ میرا تے سونیا یہ مطلب سی جیڑا ایک باری مس ہو جائے ان تے جہنم دی آگ مس نہ کرے، تے جنہاں نے حضور فرمان خذو شطر دینکم عن الحمیرہ، کہ ادھا دین پورا میری اس بیوی کو سکھو جی دا نام عائشہ ہے، حضور پیار تو انہا دا نام صدیہ ہے حمیرہ۔ حمیرہ حضرت عائشہ صدیقہ دا لقب ہے جڑا حضور نے انہوں نے دیتا سی۔ لوگ انہوں تے علالعلان سب کر دے تے اس شاکان مصطفیٰ دا دل دکھان دے عزیزان من، اے وہ چیزاں نے جڑیاں اسلام وچ تفرقہ بازی دا سبب نے۔ علی نے منن تے تفرقہ نہیں ہوندا، علی نے منن تے کیویں تفرقہ ہو سکتا ہے؟ علی نے مننا تے ایمان ہے، مولا علی سرکار تے ایمان رکھنا تے ایمان ہے، انہاں دی محبت تے جزو ایمان ہے، این ایمان۔ اس گل تے تفرقہ ہو سکتا ہے؟ جتنی محبت بھی کو مولا علی نال کر لے دی حد ہی کوئی نہیں۔ بندے نے تفرقہ بازی نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، تفرقہ بازی منن تے ہوندی نہیں۔ تفرقہ بازی ادو ہوندی ہے جدوں کسے دے پیارے تے اٹیک کیتا جائے۔ تفرقہ بازی ادو ہوندی ہے جدوں کوئی شخصیت کسے دے نزدیک محترم ہوئے تو وہ دے خلاف گفتگو کیتی جائے تے پھر ہوندی ہے تفرقہ بازی۔ سنی تے کسے تے اٹیک کر دے ہی نہیں، سنی صحابہ دے بھی نوکر نے تے نبی دی آل دے بھی نوکر نے، اساں تا کسے دا انکار ہی نہیں کیتا۔ تفرقہ بازی وہ کر دیں جڑے ادھیان من دیں تے ادھیان گاڑاں کر دیں، جنہاں نہ کھیے مولا علی تو آن دیں مولا نہ کھیا کرو، تفرقہ بازی وہ کر دیں۔ یا جڑے حضرت عائشہ صدیقہ تے ابو بکر صدیق تے تبرہ کر دیں، تفرقہ بازی دے ارتقاب یہ جرم وہ کر رہے ہیں۔ اسی تے حضور دے صحابہ نے بھی منن آلیا تے مولا علی دے گھرانے نے بھی منن آلیا، ساڈا تفرقہ بازی نہ لین دینی۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے میرے بچوں؟ ساڑھی کڑی تفرقہ بازی، ساڑھی کوئی تفرقہ بازی نہیں۔ اسی تے امن تے محبت دا درس دینے، پیار دا درس دینے۔ اور میں حیران ہوندہ رہنا، آج کل دیا مسلمانہ تو کہ تسی امام حسن تو بھی زیادہ جان دے ہو مولا علی نو؟ اگر نہیں جی امام حسن زیادہ جان دے تو انہاں کیوں ابو بکر صدیق دی پوتری نال شادی کی تھی؟ امام حسن نے ابو بکر دی پوتی عبد الرحمن دی بیٹی حفصہ نال کیوں نکاح کیتا ہے؟ شریک جو آئے۔ امام محمد باقر نے کیوں نکاح کیتا ہے ابو بکر دے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم دی بیٹی ام فروہ نال؟ شریک جو آئے۔ حضرت علی نے ابو بکر دی بیوہ اسماء بنت امیس نال حضرت علی نے کیوں نکاح کیتا ہے؟ شریک جو آئے۔ چلو رسول اللہ تا بندے آدھے نو نہ دے لیا، چلو اوتھے تو تسی چپ کر جاؤ، علی کیوں اوتھے شادی اپنی کیتی ہے؟ امام حسن نے کیوں کیتی ہے؟ امام محمد باقر کیوں کیتی ہے؟ حد ہو گئی ہے، ساڑھے کو زیادہ خبر آئی ہے یا انہاں کو پہلا خبر آئی؟ توجہ ہے؟ دنیا دا قانون ہے بندے رشتے سجنال کر دے، شریکان بندے رشتے نہیں کر دے۔ علی بھی رشتہ کیتا تے ابو بکر صدیق علی، رسول اللہ دا تمڑ ہے ہی ہے، رسول اللہ دا تے ہے ہی ہے، لیکن رسول اللہ تو بعد بھی رشتہ داری چل دی رہی ہے۔ مولا علی دی شادی بھی ایک شادی مولا علی دی ابو بکر دی بیوہ نال ہوئی ہے، بھی 100% شور ہو کے گل یاد کر۔ حضرت علی دا نکاح بی بی فاطمہ دے وصال تو بعد
ابو بکر دے وصال تو بعد جڑی ابو بکر دی بیوی سی محمد بن ابو بکر دی امی اسماء بنت امیس انہاں نال مولا علی نے نکاح پڑھیا تے شریکاں دیاں بیویاں نال نکاح پڑھی دریا انہاں تو دور رہنا چاہیے. توجہ ہے عزیزاں نے دی وقار میں اے جڑے نکاح پہ دسنا ہے دے اوتے ہن میں ایک قرآن دی آیت پڑھنا چاہنا میں ذرا پاک ہو بے. عزیزان دی وقار اللہ نے دنیا نو ایک قانون عطا فرمایا ہے. میرے اللہ فرمانے نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اللہ فرماتا ہے پلید مرداں واسطے پلید عورتاں تے پلید عورتاں واسطے پلید مرد. توجہ ہو گئی ہے جی. پلیتاں نو پلید دیندہ ہے تے پاکاں نو اے دے اتے قرآن دی آیت اگلا حصہ سماعت فرماؤ. اللہ فرمانے نے والطیبات للطیبون والطیبون للطیبات. اور دنیا والے پلیتاں نو پلید ملن گیا پاکاں نو پاک عطا ہون گیا. ایتھے ایک بندے گل کر دینے ذرا او دے اتے سن لو. اللہ تعالیٰ آندے نے بھئی بندے آندے نے بھئی حضرت لوط علیہ السلام دی بھی تے بیوی آئی تو او مڑو تے ایمان والی کوئی نہیں. تسی قرآن دے فرق نو نہیں سمجھا. قرآن مجید نے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی نے زوجہ نہیں آکھیا امرا آکھے تے حضور دی بیوی نو زوجہ آکھے. جیڑا بندہ عربی سمجھ سکتا ہے اس نے اس پتہ ہے کہ امرا اور زوجہ اچھ فرق کی ہوندہ ہے. امرا اس عورت نوان دن جیڑی نکاح وچ آ جائے لیکن موافقت ذہنی نہ ہوئے تے زوجہ اونا دن جیڑی نکاح وچ بھی آ جائے تے غلامی وچ بھی آ جائے. اللہ فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا تے نالے سونے آؤ جدو قرآن آ جائے نا وہ دو پہلیاں مثالاں نہیں دینیاں پیچھے دیاں دینیاں. کیونکہ حضور نے جدو حضور دا دین آیا تے ناسخ ادیان ہے پہنا تے بہن تے برادہ نکاح بھی ہوتا رہا. حضرت آدم دی شریعت بہن تے برادہ نکاح جیسی ہونا سی آکے بجی اس نے جو ہو جاندہ سی تو ہون کی ہے. توجہ ہے ذرا پہلیاں شریعتاں منسوخ نے پہنا یہ جیسی ہون گل کر جدو قرآن آ گیا ہے. پہنا شراب پیندے رہنے بندے پہنا گدے دا گوشت کھا جیسی رسول اللہ سرکار آئے نے تو پہنا متا جیسی. رسول اللہ نے خیبر دیکھ مقام تے مولا علی حدیث دے راوی نے مشکات اچھ موجود ہے سینکڑوں کتب اچھ موجود ہے. حضرت علی فرماندن کہ رسول اللہ نے گدے دا گوشت اور متا اکٹھا حرام فرمایا. مولا علی راوی نے حدیث تو پہنا جڑا کام جیسی ہو دا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہون بھی جاری ہوئے. پہلیاں شریعتاں اور سن گل رسول اللہ دی شریعت دے کرو. قرآن آ گیا ہے. قرآن دے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ایک تصویر اجرے گھر میں چوبے تے رحمت دا فرشتہ نہیں ہوگا. جس گھر وچ کتا ہوئے شوقیہ پاڑے آیا رحمت دا فرشتہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کتا پلید ہے. توجہ ہے تو میرے نبی پاک سرکار فرمان دیں میریاں 11 بیویاں چوں عائشہ میری او بیوی ہے جی دے میں بستر تے لیٹیا ہوں تے میرے تے اللہ دا قرآن لے کے جبریل نازل ہوتا ہے. اب حضرات میں سمجھ جائیں کیا مقام ہے رسول اللہ سرکار دے صحابہ دا. عزیزان گرامی قدر صحابی نو روایت تو نہ سمجھ صحابی نو قرآن دی آیت تو سمجھ. توجہ ہوئی ہے جناب. اے میرے نبی دیو یار نے جنہاں نو میرا اللہ قرآن فرمانے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات
اللہ دا انہاں نال وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر اللہ دا انہاں نال وعدہ ہے مغفرت دا اجر عظیم دا اللہ دا وعدہ ہے تے دنیا دے وعدے بدل سکدے اللہ دا وعدہ بدل سکدا صحابہ دے بارے ساڈے عقائد ہمیشہ انج ہونے چاہیے جویں رسول اللہ نے دسیا ہے حضور نے فرمایا لوگو میرے صحابہ اللہ اللہ اصحابی میرے صحابہ دے بارے رب تو ڈریا جائے حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ دے بارے رب تو ڈریا جائے خدا دا نا ہے سوچیا کرو جنہ مدین تریجا کلمہ سیدھا نہیں آؤں سیدھا تریجا کی آنا ہے پورا سنیے تو پہلا ہی نہیں آنا او بندے دستے پہلو انہا ہستیاں دے بارے گل جنہاں نو اللہ فرمایا وَنَزَانَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ کہ میں انہاں دے دلائیں چو نفرت تے کینہ کٹ کے محبت تے پیار بھر چھڑے سنیے اور یاد کیجئے بس سمجھ لو جدو حضور نے حج کر کے حضور واپس جا رہے سن تو غدیر خم دے تالاب تے حضور اترے اور حدیث مبارکہ چاہتا ہے لما نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدیر خم اخذ بید علی حضور اترے اور ہاتھ پھڑیا مولا علی دا انجوچا کیتا فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم تسی جان دے ہو نا صحابہ کہ میں تواڈیاں جانا زیادہ تواڈے قریب ہاں متوجہ ہو حضور فرما رہے ہیں کہ میں تواڈیاں جانا تو بھی زیادہ تواڈے یہ جی میں اللہ پوچھے الستو بربکم میں تواڈا رب ہاں تے اگوں کی آکھیا ہوں قالو بلا یا اللہ تو ساڈا رب ہے حضور پوچھ دینے الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم میں تواڈیاں جانا تو بھی قریب ہے انہاں کو کیا کیا قالو بلا ہاں یا رسول اللہ تسی ساڑیاں جاننا تو قریب ہو اگام جنی گل لے اوتے پیچھے جانا ہے پہنا اے مور تے لاؤ نہ کہ جنہ نال گل پی ہوندی ہے نبی انہاں دیاں جاننا تو بھی قریب ویسے سوچنا لی گل لے جنہ دیاں جاننا تو بھی نبی قریب ہے جی وہ بندے پاک نہیں تھے اور پاک بندے ہونے کیڑے نبی دا ایڈا قرب بھی پاک نہیں کر سکیا جنیا جاننا تو بھی نیڑے نے میرے پاک نبی اور اے جڑا ہے نا انی اولا بالمومنین من انفسہم اے اولا بمانا اقرب ہے یعنی اولا بمانا ہے قریب تر تے حضور مومن دی جان تو قریب تر ہو دے اسی آپ ہی اپنے آپ نو مومن بھی آنے ہیں اکی دو جی نو ویا ہوئے مومنہ ہوتے جا ہوئے مومنہ ہوتے اتبا ہوئے مومنہ ہوتے اٹھ ہوئے مومنہ ہوتے بے جا ہوئے مومنہ ہوتے میں اپنی گال پہ کرنا تسی پتہ نہیں مسکرا کیوں رہے ہو میں بھی تو مومن ہی آنا یار میں ہی پہ کرنا آؤ ہوئے مومنہ ہوتے بہ ہوئے مومنہ ہوتے کھا ہوئے مومنہ ہوتے اٹھ ہوئے اسی اکی دو جی آپ پہ من تو رہا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو میں تینہ کھانگا تو حاجی صاحب ہے تو مہینہ کی تو حاجی صاحب سوات سے تا ہے کو تریجہ بھی آکھے کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ بجناب تسی واقعی حاجی صاحب اکی دو جی ناب پہ پہ آکھئے میں مومن تو آکھے تو مومن آؤ اے مومنہ ہو تو بیٹھو اے مومنہ ہو اے کملیا اے غدیر خم تے جدو اعلان ہویا ہے نا تے نبی پیڑا اے منوایا ہے کہ تسی مومن ہے ہو مولا دی گال پیچھے پیڑا مومن ہوندہ روڑا نکلیا ہے بندے باج کے اگا ٹوڑ جاندے نا باج کے نہیں نہ جانا ہوندہ پوری گل دے وچوں تے جو نکل کے جانے پہلا حضور نے نہیں منوایا کہ علی مولا ہے پورا مانا پہلا سائیاں فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم اے مومنہ میں تو اڈی جان تو نیڑے آیا نا انہاں کہا یا رسول اللہ ہے ہو تو ایک گال کر کے حضور دس ہے میں گال مومنہ نال پیا کر دیا جے سارے نال کرنی ہوندی تے پیچھے مکے چی کر لینی ہے مکے چو بندے آپ اپنے گھران ٹور گئے انہوں نے میرے نال ہوئی نے جنہیں میرے نے خاص
توجہ ہے، خاص الخاص اخص الخواص تے پہلا حضور نے صحابہ دا مومن ہونا منوایا ہے، کیونکہ مومنہ دا مولا بنانا نہیں کسی اور دا تے پہلا اس سے تو پوچھا نے میں تو اڑیاں جانا تے نیڑے ہاں مومنہ ہو کہ نہیں، وہ نہ کھیا جی ہے ہو سان تے موڑا سی تے آپ پہ ہی کی دی نہ نیانا مومن جی مومن آ رہے ہیں تو مومن جا رہے ہیں، انہاں اللہ دے نبی مومن آکھیا تے اللہ دے قرآن مومن آکھیا جی میں تو نہیں کہہ رہا، حدیث پوری پڑھنی حضور نے پہلا پوچھا ہے الستم تعلمون، اے تسی جان دے لو کہ تسی مومن ہو تو میں تو اڑیاں جاننا تو بھی نیڑے ہیں، اور نہ کہ یا رسول اللہ سی جان نہیں ہیں تے من دے بھی ہائے ہائے واہ بھائی واہ لے ہون آؤ جڑے مومن من دے ہو اگلی گال منن دا حق کی ہونا جڑے سامنے آڑے مومن من دے ہو نا اے حق کی اگلی گال کرن دا انہاں نو جدوں انہاں مان لیا کہ اسی جی تواں حضور منیا کہ تسی مومن ہو، انہاں منیا تسی ساڈیاں جاننا تو بھی قریب ہو، گل منی نہیں ہن حضور نے فرمایا لو مومنا ہو اج تواں نے گل دسو یا رسول اللہ حکم ہوئے تے حضور نے ہاتھ علی دا ایتھے کر کے فرمایا جس دا میں مولا آئیے سمجھ کے کوئی جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے تے حضور تے مولا کائنات نے تے دا مطلب ہے علی بھی مولا کائنات نے، حضور کسی ایک خطے دے مولا نہیں، حضور مولا کائنات نے تے دا صاف مطلب ہے علی بھی مولا ہے، پورا مولا مننی تے علی مولا کائنات نے، اس مفہوم نو پیر نصیر نے بیان کیتا بیا فرماندے نے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے۔ بھائی توجہ ہے ذرا گل سمجھیے، میں گل کرتا رہنا جدو حضور نے فرمایا نا کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے تے حضور نے ہاتھیں جدو پڑھیا سی تاکہ سارے ویکھ لین اور مان لین، سارے بندے جڑے بیٹھے ہیں انہاں مان بھی لیا تے ویکھ بھی لیا تے جنہاں دے نام تے تساں مسجد دا نام لکھیا ہے نا فاروق اعظم وہ اٹھ بیٹھے، دوجے بیٹھے رہے وہ بھی چوٹ بیٹھے، اور نہ اٹھ کے مولا علی دا ہاتھ پھاڑ لیا تے حضور دے سامنے علی دا ہاتھ پھاڑ کے اللہ نے گواہ کر کے تے حضرت عمر فرماندے نے بخ بخ لکا یا ابن ابی طالب، ابو طالب دے بیٹے مبارک ہوئے، رسول اللہ نے تو انو ہر مومن دا مولا بنا چھڑیا، ساریاں تو پہنا حضرت عمر نے مولا منیا ہے، علی نے مولا مننا سنت عمر ہے، سمجھ آئیے کوئی سب تو پہلے علی نے مولا مننا دی شخصیت دا نام بندیاں گل نہیں سمجھنی میں اشارہ کرنا ہے، رسول اللہ نو سب تو پہلا ابو بکر منیا ہے، علی نو سب تو پہلا عمر منیا ہے، آپ نو سمجھ آئیے کوئی نا، رسول اللہ نے سب تو پہلے جوان مردائیں چو ابو بکر منیا ہے، عورتائیں چو حضرت عائش حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب تو پہلے منیا ہے، اور لڑکیاں چو سب تو پہلے کیونکہ حضرت علی دی اس ویلے عمر 10 سال سی جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا، نوجواناں چو سب تو پہلے حضرت علی بنیا ہے،
پختہ عمر دے مسلمانہ چو سب تو پہلے ابو بکر منیا ہے، عورتیں چو سب تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ منیا ہے۔ ہون سمجھے چلو بات، حضور نو سب تو پہلے نبی ابو بکر منیا ہے، علی نو سب تو پہلے مولا حضرت عمر فاروق منیا ہے۔ لہذا ہون قیامت تک جس علی نے مولا مننا ہے نا صحیح، اس عمر دی سنت تے مننا ہے۔ ساڈا پرابلم یہ ہے، سان دسیا گیا ہے لڑائی ہوتی نہیں، دسنا یہ چاہیے دا انہاں دا پیار آ، پیار دسنا چاہیے، لیکن کل بھی میں ایک جگہ تے دسدا پیا بھائی یہ وکیل صلح کرائن لگ پاؤں تو مڑ چیمبر بنائن دی لوڑ ہی کوئی جی سمجھ آئیے کوئی نہ کر، لہذا یہ دو پاس سے نے وکیل کچھ صحابہ دے تے کچھ وکیل آل محمد نے، دوواں گھراں دے وکیل باریاں فیساں لے کے 1500 سال ہو گیا مقدمہ لڑتے پہ نہ جے تے فیصلہ کوئی نہیں دیتا، بجیتیا کیڑا ہے تے ہریا کیڑا ہے تے فیصلہ ہونا بھی کوئی نہیں ہے، قیامت نو ہونا ہے۔ لہذا وکیل باساں پہ کر دیں تے دلیلاں پہ دیں دیں تے فیساں پہ کھریاں کر دیں تے اسی با دوواں گھران پہ دیں دیں۔ توجہ ہے حضرات، تے وکیلاں دا کام ہوندا ہے جیڑا وکیل ہے اس کبھی یہ نہیں آکھیا بتو کوڑا ہے، وہ آندہ ہے بالکل تو سچا ہے تے آتری دی پیشی تے انشاءاللہ کڑاکا کاٹ کے اتھے دار چھڑ سکتا اتر ہی جو دینا ہے دی ہے ہی کوئی نہیں، جی سمجھ آ رہی ہے؟ آتری دی پیشی تے کڑاکا نکل جاسی تو فیس لے ہونا لی اگلی باری گال کری، فیساں دو میں گھران تو وہ لیں دے تے لڑا رہے، کوئی آکے آندہ ہے صحابہ آنج کیتا ہے، کوئی آندہ ہے علی مولا نہیں آکھنا چاہیے ہے شرک ہو جاندہ ہے، کوئی آندہ ہے صحابہ آنج کی کر دیا ہے، او کر دیا ہے، بچے نوجوان بندے سن دے نے تے انہوں نے ذہن چو چیزاں باندھیاں جاندی ہیں۔ میرا بھائی، میرا دوست، میرا سنگی، وکیلاں تو نہ سونا، کسے درویش عالم دین سچے کڑو بے کے آل محمد تے اصحاب محمد دا پیار سنتا کہ دین پیار پیدا ہوئے، تیرے ذہن نفرت بھری گئی ہے اور نفرت نکل جائے اور پیار پہ جائے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس چیز دی ضرورت ہے کہ پیار بیان کیتا جائے حضور دی آل تے حضور دی اصحاب دا، نہ کہ نفرت بیان کیتی جائے، لیکن پیار بیان کریے تو مڑتے بندے رڑ کے بہ گئے تو مڑ فیس وکیلان کون دس، اس واسطے انہاں دے پیار نہیں بیان ہونا چاہیے دا، انہاں لڑاؤ بندیاں دیئے، اے بندیاں دا میشن ہے لڑین دا، وہ لڑا رہے ہیں اور قومہ لڑ رہی ہیں۔ عزیزاں دی وقار، میں اپنے بچیاں نو اپنا آخری سبق دے رہا میرے بچوں، اپنے چہرے حضور دی سنت نال سجاؤ، اپنے چہرے حضور دی سنت نال سجاؤ۔ میرے بچوں نماز پڑھا کر، اے تو اڈا حق ہے، اے تو اڈی ڈیوٹی ہے کہ اپنے چہرے حضور دی سنت نال سجاؤ، جڑا کرنالا کام میں ادھے آؤ، نماز پڑھو اور دین سکھن دی کوشش کرو، حلال دی روٹی کھانا سکھو۔ جڑا بندہ حلال دی روٹی کھا لے تے نماز پڑھدا رہے، اللہ دے فضل نالو بندہ سیدھا جاتا ہے۔ کیا انہاں روڑیاں تو بچیا کرو، جتھے کو روڑے والا مولوی آوے ادھے بالکل جاوے ہی نہ کرو، آگے کرو باج دی تقریر تو مہربانی کرو، اسی روڑے والے آلو تو بس ہاں، اسی جے سنی تے کوئی اس بندے دی گل سنا گے جیڑی پیار والی کردا ہو، جیڑا یہ دسے کہ صحابہ تے آل محمد وچ اختلاف نہیں، او دی تقریر سنیا کرو، جیڑا اختلاف بیان کرے او دی تقریر سننا جائز ہی نہیں۔ بھائی سمجھ آئیے بچوں کے نہیں؟ جیڑا لڑائی بیان کرے تے شدت بیان کرے تے بندیاں نو بھارے تے انہاں دی آپس وچ نفرت پیدا کرے، اس بندے دی ذاکر دی مولوی دی پیر دی تقریر سننا جائز ہے۔ تقریر صرف وہ دی سنو جیڑا محبت تے انہاں دے پیار دی گل کرے۔ میں آخری جملہ بولیا ہے ذہن وچ رکھنا، علی نو مولا منوایا حضور نے تے منیا عمر بن خطاب نے، تے جی نالی نو مولا من لیا ہے انہاں نے سانو بھی من لینا چاہیے۔ توجہ ہے حضرات کے نام،
عزیزہ ندی وکار سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے درس دیتا ہویا ہے آپ فرمانے نے نال کو سنگی سنگے نہ کریے تے کل نو لاجنا لائیے ہو تے کاما دے پتری نسلی چھیندے باویں موتی چوگے چگائیے تے تم میں کدی تربوز لی چھیندے باویں توڑ مکیلے جا